السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ عزیز ہم 24ویں پارے سے سٹارٹ کریں گے۔ رمضان 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 رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ 23ویں پارے میں ہم نے سورہ زمر سٹارٹ کی تھی اور اس کا باقی حصہ 24ویں پارے میں ہے۔ اس کے اہم مضامین کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، انسانوں کے دو فریقوں کا ذکر ہے۔ قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو صرف دو گروپس میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک گروپ کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا گروپ انبیاء اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ آیت نمبر 32 سے لے کر 34 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر نمبر 2، رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اس کے فضل اور احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ انہیں خود توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گنہگاروں کو مایوس نہیں کرتا، ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک اس کا ذکر ہے۔ نمبر 3، قیامت کے مناظر کا ذکر کیا گیا۔ بندوں کو توبہ کی دعوت دینے کے بعد یہ صورت قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کو پکڑ پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے تشریف فرما ہوں گے۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 73 تک اس کا ذکر ہے۔ آگے ہماری سورہ غافر، سورہ مومن شروع ہو رہی ہے۔ سورہ غافر مکی ہے، اس کی 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ غافر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آیت نمبر 3 کے سٹارٹ میں غافر الذنب بھی آیا ہے۔ غافر کہتے ہیں مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا خاص طور پر اس میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے ذکر کی وجہ سے اس صورت کا نام مومن ہے، سورہ مومن ہے۔ آیت نمبر 28 سے لے کر 45 تک اس کا ذکر ہے۔ تو اس صورت کے مطالعے سے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس صورت کا موضوع حق اور باطل اور ہدایت و گمراہی کے درمیان معرکے کا بیان ہے۔ اس کے سٹارٹ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے کا ذکر ہے، اور اس صورت میں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ 4 صفات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ گناہ معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بندوں پر فضل اور احسان کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر ہے۔ اب اس صورت کے جو اہم موضوعات ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعائیں۔ وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش یعنی عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، بس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کو عذابوں سے بچا رکھ جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا، اور بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 8 تک اس کا ذکر ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب اور جنت کے بعد جہنم، اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا ذکر لازمی کرتا ہے۔ اب یہاں پر پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب کافر اور فاجروں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے، اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے، اور جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کر دیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 3، ظلم اور سرکشی کے مشہور کرداروں کا ذکر ہے۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے پھر مشہور کردار فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا اس کو ذکر کیا گیا۔ ویسے تو یہ قصہ کئی صورتوں میں ہے،
سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. اس ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام یہ ہے. تو یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا. کہنے لگا کہ کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے. تو اس بندہ مومن کی تقریر کو بھی فرعون نے مذاق ہی سمجھا اور کہا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرواؤ تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے. نعوذ باللہ. تو اس نے ہر طرح سے جھٹلایا. نمبر 4، چند نعمتوں کا ذکر ہے. فرعون جیسے ناشکرے متکبروں ظالموں کا عبرت آموز ذکر کرنے کے بعد اللہ اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سکون کے لیے رات، دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون اور قرار کے لیے بنائی، آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا ہے. یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان کا شکر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے. اس کے بعد انسانی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان، عقل، سمع و بصر، بولنے سننے کی طاقت، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ بنائے ہیں. پھر پیدائش کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اتنا کمزور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، نہ طاقت گفتار، نہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ تمیز ہوتی ہے. پھر اسے اللہ عقل اور فہم قوت عطا کرتا ہے. بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا. نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں کمزوری، حواس میں کمزوری، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے وہ بے بس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. اور موت بھی اس کی تخلیق کے مرحلے میں سے ایک مرحلہ ہے. تو انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں. آیت نمبر 67 سے لے کر 69 تک اس کا ذکر ہے. آگے نیکسٹ ہماری سورہ فصلت سٹارٹ ہو رہی ہے، جس کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے 54 آیات اور 6 رکوع ہیں. آیت نمبر 3 میں کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب جس کے معنی، جس کے مضامین، جس کے احکام، اس کی مثالیں، وعدے، وعیدیں، قصے سب بالکل واضح ہیں. قرآن کی اس صفت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فصلت ہے. اس سورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اسی لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے. آیت نمبر 38. پھر اس صورت میں مختلف قوموں کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر قوم عاد اور ثمود کا ذکر کر کے ان کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا کہ زلزلہ آیا جس نے سب کچھ زیر و زبر کر دیا. اور اللہ فرمانے کہ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی. آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک اس کا ذکر ہے. تو جو دین پر قائم رہنے والے ہوں گے ان کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا کہ اب تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو. آیت نمبر 30 سے لے کر 31 تک اس کا ذکر ہے. اور دین پر قائم رہنے والوں میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں. آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک اس پارے کا جو اختتام ہے اللہ تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے. فرمایا گیا جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور جو برے کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 46 میں اس کا ذکر ہے. آگے ہمارا 25واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو 25ویں پارے کے سٹارٹ میں بھی قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم بتایا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کو ہے. لوگ خرید و فروخت، ذاتی دلچسپیوں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک قیامت واقع ہو جائے گی. اس دن کہاں گئے میرے وہ شریک، مشرکوں سے سوال کیا جائے گا. اس دن مشرکوں سے اللہ سوال کرے گا کہ کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے. وہ انتہائی شرمندگی کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو. آیت نمبر 47 میں اس کا ذکر ہے. سورہ حامیم کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے.
پھر صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قرآن عظیم الشان ایک علمی معجزہ ہے اور علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے گا اس پر قرآن کی سچائی اور اس کی صداقت اتنی ہی کھلتی چلی جائے گی، اور واقعی ایسا ہے کہ سائنسدان اب آج جب تحقیقات کرتے ہیں تو پھر ان کی تحقیقات بالکل اس پوائنٹ پر آ کر رکتی ہیں جہاں قرآن نے 1400 سال پہلے جو بات بتائی ہے۔ آگے ہماری سورۃ الشورى سٹارٹ ہو رہی ہے جو مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 38 میں ہے وَأَمَرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی ایک نمایاں صفت ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شورى رکھا گیا ہے، اور اس میں وحی اور رسالت کے مضمون کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف اللہ وحی کرتا ہے، اور وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ پھر درمیان میں اللہ کی عظمت و جلال بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن کا ذکر آتا ہے، اور فرمایا کہ اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔ آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر جو یہ صورت آگے بڑھتی جاتی ہے وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہوتا جاتا ہے۔ ایمان کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اور ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کاموں میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ سورہ شورى کی آخری 2 آیتوں میں بھی وحی اور رسالت ہی کا ذکر ہے کہ یہ سورت سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک وحی اور رسالت پر مشتمل ہے۔ آگے ہماری سورہ زخرف سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مکی ہے۔ اس میں 89 آیات اور 7 رکوع۔ چونکہ اس کی آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ سورت میں بھی سٹارٹ میں قرآن کے معجزے کا ذکر ہے، اس کے بعد سورہ زخرف قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے کہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، اور یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، اور یہ سب اپنے خالق کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے، دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے، جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، یعنی ضرورت جو ہے وہ صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، اور ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں، ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکیں۔ تو یہ صورت زمانے جاہلیت کی ایک انتہائی قابل نفرت سوچ کا ذکر کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگوں سے منہ چھپاتے تھے، اسے زندہ درگور کرنے کی پوری پلاننگز کرتے تھے۔ دوسری طرف وہ لوگ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 16 تک اس کا ذکر۔ اس کے بعد پھر سورہ زخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتی ہے کہ جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی شریعت پر ہیں، تو وہ تو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو توحید کے علمبردار تھے اور تم تو سر سے پاؤں تک بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو مشرکین کی جہالت کا ایک نمونہ ہے۔ اس کی چند جھلکیاں بیان کی گئی ہیں کہ فرعون کو جو ہے اپنے اقتدار پر بڑا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا۔ پھر ایسے ہوا کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک میں غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ آیت نمبر 46 سے لے کر 51 تک اس کا ذکر ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ اپنے پیغمبروں کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 89۔ آگے نیکسٹ سورۃ الدخان ہے جو کہ مکی ہے، اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ،
تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سری دھواں نکلے گا۔ اسی دھوئیں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی سٹارٹ میں کتاب مبین واضح کتاب کی قسم کھائی ہے اور فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو کہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اس کا ذکر ہے۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے، لیکن یہ مشرکین اور کافر قرآن اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک کرتے ہیں، اور ان کو اس صورت میں جواب دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، وہ ہر جاندار بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا۔ اپنے مظلوموں محکوموں کی نظروں کے سامنے وہ دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا۔ آمنتو ایمان لے آیا کہتا رہا، لیکن یہ چیخو پکار اس کے کسی کام نہ آئی۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم اور کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ سورت کے اینڈ پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمان لوگوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جس سے اللہ نیک بندوں کو نوازے گا۔ نیکسٹ ہماری سورہ جاثیہ ہے جو کہ مکی ہے۔ اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 28 میں ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ جاثیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے اللہ کے دربار میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اسی لیے اسے سورہ جاثیہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لائے جانے کا ذکر ہے جو ان اللہ کی آیات سننے کے باوجود انکار کرتے تھے، اور گویا ایسے بن جاتے تھے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ماضی کے جتنے بھی واقعات ہیں کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر اور انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 24 سے لے کر 25 تک اس کا ذکر ہے۔ حالانکہ قرآن عظیم الشان جو ہے قیامت کے مناظر کو اس طرح بیان کرتا ہے گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اس صورت کے اینڈ پر بھی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قیامت قائم ہو چکی ہو۔ حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ آیت نمبر 28 سے لے کر 35 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے ہمارا 26واں پارہ ہے جو سورہ احقاف سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ احقاف کیوں کہا جاتا ہے؟ آیت نمبر 21 میں ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ اسی احقاف کی نسبت سے اس کا نام سورہ احقاف ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا، اور پھر اس کے اہم مضامین میں نمبر 1 مشرکین کے اعتراضات کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ فقیر، غریب، مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے آگے نہ نکل جاتے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک اس کا ذکر ہے، یعنی اگر ایمان اچھی چیز ہوتی تو ان کے نزدیک کوئی امیر لوگ ایمان قبول کرتے، غریب اس میں شامل نہ ہوتے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ قوم عاد کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قوم عاد کا قصہ اس میں بیان کیا جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور یہاں پر اصل میں قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک اس کا ذکر ہے، اور پھر سورت کے اینڈ پر بتایا گیا ہے کہ جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور آخری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ
اول العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ آگے سورہ محمد ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مدنی ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ آیت نمبر 2 میں ہے، وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہیے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا اصل موضوع حقیقت میں جہاد اور قتال کا ذکر ہے۔ صورت کے سٹارٹ میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے کہ کفار جو ہیں وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں مسلمانوں کی ایک جنگی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو باقی جو بچیں انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے۔ تو قیدیوں کے بارے میں اور سلیوری کے کانسیپٹ کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ غلام آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب رکھا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ پھر غلام اور لونڈی کے جذبات کا خیال رکھنا اور ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا، تو اسلام نے ہی ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ باقی جہاں تک سلیوری کا کانسیپٹ ہے، اسلام نے اس کو ہر ممکن حد تک ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ صورت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کے دین کی مدد کے لیے، تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی ہے جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے 15 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر گویا جو ہے وہ وعید کے انداز میں کہا گیا ہے کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 38 پہ اس کا ذکر ہے۔ آگے سورہ فتح ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ فتح مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کو فتح کیوں کہا جاتا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی کھلی فتح، تو اس کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورہ فتح رکھا گیا ہے۔ تو اس فتح سے کیا مراد ہے؟ صلح حدیبیہ مراد ہے۔ تو اس صورت کے مضامین سمجھنے سے پہلے صلح حدیبیہ اور بیت رضوان کا مختصر سا ذکر بیان کیا گیا ہے، وہ سب سے پہلے سن لیں کہ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہیں انتہائی خوشی ہوئی، وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے۔ پھر آپ عمرے کی نیت سے مدینہ سے روانگی کا سفر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ 6 ہجری میں 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد عمرہ کرنے کا ہے، یعنی ہمارا مقصد جو ہے وہ عمرہ اور زیارت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر یہاں پر بیت رضوان ہوئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ افواہ پھیل کی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ساتھیوں سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی اس میں شریک تھے اس بیعت میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے، آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ افواہ جو ہے وہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر صلح کا معاہدہ ہو گیا جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک امن و امان سے رہے، جنگ نہ کرنے پر متفق ہو گئے۔ اس معاہدے کی بعض شکوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اسے فتح مبین کھلی فتح قرار دیا۔ سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے، ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور کافروں اور منافقوں کے لیے وعید ہے۔
اگلی آیات میں بتایا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اسے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ فتح وہ خواب بھی بیان کرتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا۔ آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ ہماری سورہ حجرات سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مدنی ہے۔ اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے ینادونک من وراء الحجرات۔ حجرات حجرے کی جمع ہے اور حجرہ گھر اور کمرے کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ دیہاتیوں کا ذکر ہے جو بالکل ادب سے ناواقف تھے، اور ادب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اسی لیے اس سے سورہ حجرات کہتے ہیں۔ اس میں مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ اور رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ اور رسول کے ادب کو بیان کیا گیا، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لے اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے، یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے۔ نمبر 2، اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز کو دھیما رکھیں، پست رکھیں، یوں ہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کر کے ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک اس کا ذکر ہے۔ نیکسٹ، اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی جو ہے آدمی کسی بھی ایسی خبر پر کان نہ دھرے، پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرے۔ اور پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، کفر اور نافرمانی سے تمہیں بیزار کر دیا۔ پھر پوائنٹ نمبر 3، دنیا بھر کے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان چاہے گورے ہوں، کالے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، عربی ہوں یا عجمی ہوں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 4، معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پہلی برائی یہ ہے کہ یعنی جس میں انسان مبتلا ہیں وہ یہ کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب اسے حقیر سمجھتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ دوسری برائی ایک دوسرے پر عیب لگانا، طعنہ دینا، ذلیل و رسوا کرنا۔ تیسری برائی کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا۔ چوتھی برائی کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ اور 5ویں برائی مسلمانوں کے عیب اور ان کی کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹو میں لگے رہنا۔ تو ان تمام چیزوں سے اور برائیوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر 6ٹھی معاشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع کیا وہ یہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ آیت نمبر 11-12 میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر سورت کے اینڈ پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، رنگ، نسل، ذات پات، قوم، قبیلہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ آگے ہماری سورہ قاف سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مکی ہے۔ اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قاف والقرآن المجید۔ یہ سورت قاف سے شروع ہو رہی ہے، اس نسبت سے اس کو سورہ قاف کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد سے بحث کی گئی ہے۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کے سٹارٹ میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کا جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ سورت انسان کو اس مسئولیت کا احساس دلاتی ہے جو انسان کے دل میں وساوس اور خیالات گزرتے ہیں، ان تک کا علم اللہ کو ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامے کو لپیٹ دیں گے، اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 37 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر سورت کے اینڈ پر بتایا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بیہودہ گوئی پر صبر کی تلقین، صبح و شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ اور آخری آیت میں بتایا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں خوب علم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ آیت نمبر 45۔ اس پارے کی لاسٹ جو سورت ہے سورت ذاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اس کا ذکر ہے قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑ کر۔ اس میں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اس نسبت سے اس کو سورہ ذاریات کہا جاتا ہے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقعہ ہوگا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اس کا ذکر ہے۔
اس کے بعد پھر متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ صورت متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات کو بیان کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے 3 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی نشانی اور پہلی دلیل زمین ہے کہ زمین گول ہونے کے باوجود ایسی بچھا دی گئی جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے، اور دوسری نشانی خود انسان ہے، اور انسان کے اندر کیا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے راز پوشیدہ کیے ہیں۔ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت، ہر چیز بالکل مختلف ہے۔ تیسری نشانی رزق کی بیان کی گئی ہے کہ تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے۔ پارہ نمبر 26 کی آخری آیات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق بچڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا تھا۔ آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر ہمارا 26واں پارہ اینڈ ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ عزیز 27ویں سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ رمضان مرحبا